میری روح غریب اور جسم نامکمل ہے. میرے پاس جو تھوڑی سی عزت ہے وہ آپ لوگوں نے مجھے دی ہے. میں یہ سب انقلاب اور اسلام کی راہ میں قربان کر دوں. باید خون گریست بر جامعه اسلامی. میری کہی ہوئی بات حتمی ہوتی ہے کیونکہ میں ایران کا رہبر اعلیٰ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی ہوں. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی سیاہ پگڑی سفید داڑھی کے ساتھ ایسے شخص معلوم ہوتے ہیں جن تک پہنچنا غالباً ناممکن سا لگتا ہے، لیکن ایسی بات بھی نہیں. وہ تو شاعری پسند کرتے ہیں، اس کے علاوہ تمباکو نوشی کرتے ہیں اور باغبانی کا شوق بھی ہے. علی خامنائی ایران کے زیرک اور پرانے سیاسی دماغوں میں سے ایک ہیں. ان کے نام کو ہمیشہ لوگ ان کے پیش رو آیت اللہ خمینی سے مکسا کر دیتے ہیں. آیت اللہ علی خامنائی ایران کے مقدس شہر مشہد میں پیدا ہوئے. 1939 کا یہ سال تھا جب آپ ایک عالم کے گھر میں جنم لیتے ہیں اور پھر خود بھی عالم بننے ہی کا فیصلہ کرتے ہیں. آپ کے لیے یہ بہت مشکل فیصلہ تھا کیونکہ اس دور میں ایران میں سیکولر بادشاہ محمد رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی جو اسلام سے خاص رغبت نہیں رکھتے تھے. وہ لبرل اور سیکولر نظریات کے مالک تھے. محمد رضا شاہ کے دور میں ایسی سوچ ایک مذاق بن چکی تھی کہ میں عالم بننا چاہتا ہوں. ایران پہ ایسا وقت بھی رہا لیکن مشہد کے لوگ حیران ہوتے اور تعجب سے دیکھتے کہ 11 سال کا بچہ عالم کا لباس پہن کر کھیلوں میں بھی یہ عالم حصہ لیتا ہے. اتنا ننھا منا سا عالم اور لوگوں کو اسلام کی تبلیغ بھی کرتا ہے. یہ آیت اللہ علی خامنائی کا بڑا سافٹر پہلو تھا. وہ شاعری سے بھی اتنی ہی محبت کرتے تھے جتنی اسلام اور دیگر دینی علوم سے. علی خامنائی کی زیادہ تر عادات اس دور کے دیگر عالموں سے کمپلیٹلی ڈیفرنٹ تھی. جیسا کہ وہ پائپ پینا پسند کرتے تھے اور تمباکو نوشی بھی کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان پر کافی تنقید ہوتی. ارے بھائی یہ کیسا عالم ہے، یہ تو تمباکو نوشی کرتا ہے. لیکن خامنائی کا کہنا تھا کہ میسج بڑا ہوتا ہے، ہیبٹ نہیں. علی خامنائی کے پیش رو آیت اللہ خمینی اسلام کا غلبہ چاہتے تھے اور یہ ٹاسک انہوں نے علی خامنائی کے ذمہ لگایا کہ میں جلا وطن ہوں، آپ اس معاملے کو خلوص نیت سے دیکھیے گا. یہ معاملہ علی خامنائی نے اپنی جان پر کھیل کر آگے بڑھایا اور اس کاز کو آگے بڑھاتے ہوئے کئی دفعہ شاہ ایران کے زمانے میں صحبتیں جھیلی. 6 سے زائد مرتبہ گرفتار کر لیے گئے اور تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا. آیت اللہ خامنائی شروع ہی سے بڑے ویژن کے آدمی تھے. آپ نے یہ طے کر لیا تھا کہ شاہ ایران کو جانا ہوگا، ملک میں اسلامی راج اور حکمرانی ہونی چاہیے اور عوام دن بدن شاہ کی نفرت میں علی خامنائی اور آیت اللہ خمینی کی حمایت کر رہے تھے. سیونٹیز کی دہائی میں ایران کا مارکسی گروپ بھی شاہ ایران سے چھٹکارا چاہتا تھا اور اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہوئے علی خامنائی نے اس وقت کے نوجوان مارکسسٹ لیڈر ہوشانگ اسدی سے ہاتھ ملایا. ان دونوں کی ملاقات ایک جیل کے قید خانے میں ہوئی. ان دونوں کی آپس میں دوستی ہو گئی. اسدی اور خامنائی آپس میں گہرے دوست بن گئے. اسدی ایک دن خامنائی سے کہتے ہیں، علی کیا تم جانتے ہو کہ ایک دن تم ایران کے سپریم لیڈر بن جاؤ گے؟ علی خامنائی نے کہا، نہیں، میں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ میں راہبر اعلیٰ بنوں گا. آیت اللہ کی اللہ لمبی زندگی کرے، وہی راہبر اعلیٰ اچھے لگتے ہیں. اسدی نے کہا، ہم نے بھی
تیز دھوپ اور چھاؤں دیکھ رکھی ہے. یاد رکھنا علی خامنائی ایک دن سپریم لیڈر بنے گا. نائنٹین 79 میں یکایک سب کچھ بدل گیا. اچانک سے آیت اللہ خمینی اسلامی جمہوریہ ایران میں واپس آ گئے. شاہ ایران کا تختہ الٹ چکا تھا. وہ کہانی اب اپنے انت کی طرف جا رہی تھی جو لبرل اور سیکولر نظریات کی کہانی تھی. اسلام کا غلبہ چاروں طرف ہونے لگا. ایران میں ہر طرف آیت اللہ خمینی کے نعرے لگنے لگے. جلا وطن لیڈر واپس پہنچ چکا تھا اور اس کے ہم نوا علی خامنائی آیت اللہ خمینی کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے لوگوں کے جھرمٹ میں ان کا استقبال کر رہے تھے. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام. اور ایگزائل سے واپس آتے ہی آیت اللہ خمینی نے علی خامنائی کی ایفرٹس کا ادراک کیا. ان کو اس وقت مرکزی جامع مسجد میں جمعے کا خطبہ دینے کا کہا. علی خامنائی کے لیے یہ بہت بڑا دن تھا. انہوں نے ایران کے ایک وسیع مجمع کو خطبہ دیا. تہران میں نماز جمعے کا خطبہ دینے کے بعد اور نماز پڑھانے کے بعد اگلا چیلنج علی خامنائی کے لیے منہ کھولے کھڑا تھا جب ایرانین سٹوڈنٹس نے امریکن ایمبیسی کے 50 سے زائد سفارتکاروں کو یرغمال بنا لیا تھا. آیت اللہ علی خامنائی امریکی سفارت خانے میں پہنچے اور 60 امریکن ہاسٹیجز میں سے ایک پولیٹیکل آفیسر جان لیمبرٹ سے ملے. علی خامنائی نے ان سے پوچھا کیا آپ کو کوئی پریشانی یا دقت تو نہیں جو ایرانین سٹوڈنٹس نے آپ کے لیے پیدا کی ہو. جان لیمبرٹ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں. انہوں نے بتایا کیا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنی روایت کے مطابق خوب میزبانی کی ہے اور ان یرغمالیوں کو 15 ماہ تک ایرانین سٹوڈنٹس نے یرغمال بنا کے رکھا. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم. جون 1981 علی خامنائی کے لیے انتہائی سخت مہینہ تھا جب اپوزیشن کے ایک گروپ نے آیت اللہ علی خامنائی کے قتل کا منصوبہ بنایا. آپ ایک پریس کانفرنس میں بات کر رہے تھے کہ اچانک سے پاس رکھا ہوا ایک ٹیپ ریکارڈر بم کی صورت میں پھٹ گیا اور علی خامنائی کا دایاں ہاتھ شدید زخمی ہونے کے بعد کام کرنا ہی چھوڑ گیا جو آج تک ناکارہ ہے. حملے کے کچھ عرصے کے بعد آیت اللہ علی خامنائی نے لوگوں سے خطاب کیا اور اس نے بتایا کہ میں حیران ہوں، موت میرے دروازے پہ کھڑی تھی، میں کس طرح بچ گیا اور میرے تو دشمنوں کو بھی یقین تھا کہ یہ اس بم دھماکے سے اڑ جائے گا. مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی. میرے اندر یہ سوالات بار بار ابھر رہے تھے آخر کیوں. لیکن بعد میں آج میرے اوپر یہ جواب منکشف ہوا ہے، عیاں ہوا ہے کہ مجھے اللہ نے نئی زندگی کیوں دی ہے. جانتے ہیں کیوں دی ہے؟ کیونکہ وہ مجھ سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے. آج مجھے اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ مجھے زندہ بچانے والے نے میرے ذمے میری زندگی کا سب سے بڑا ٹاسک لگا رکھا ہے. حملے کے نتیجے میں ہونے والی انجریز ابھی ریکور ہو ہی رہی تھی کہ علی خامنائی کو صدر منتخب کر لیا گیا اور پھر 1989 کے جون میں آیت اللہ خمینی وفات پا گئے. ایرانی علماء کرام کو ایک نیا راہبر چاہیے تھا. سب نے اتفاق رائے پیدا کیا اور انہوں نے کہا کہ ایک وفاشار آدمی کو ڈھونڈا جائے اور صرف پورے ایران بھر میں سب سے وفادار اور پیروکار جو خمینی کے پیغام کا محافظ تھا وہ ایک ہی شخص بچا اور وہ تھا علی خامنائی.
1989 میں آپ صرف 49 ایئرز اولڈ تھے جب آپ کو ایران کا سپریم لیڈر منتخب کر لیا گیا۔ اب ایران کی کمانڈ آیت اللہ خمینی سے آیت اللہ علی خامنائی کے پاس آ چکی تھی اور ایران کے لوگ دوبارہ سے طاقتور اور توانا محسوس کر رہے تھے، مغربی ممالک کے تسلط سے آزاد۔ ان کی بایوگرافی لکھنے والے مہدی خلجی کا کہنا ہے کہ علی خامنائی ایک عام سے آدمی، اور یہی بات مجھے ان میں سب سے زیادہ پسند ہے اور یہی ان کو ممتاز بناتی ہے، منفرد بناتی ہے اور لوگوں کو ان کا گرویدہ بناتی ہے۔ انہوں نے جو سب سے اہم کام کیے ان میں سے ایک عراق ایران وار کے بعد پاسداران انقلاب کو امپاور کرنا تھا، اسٹرینگتھن کرنا تھا، جس کی وجہ سے نہ صرف انہوں نے ایران کو محفوظ بنایا بلکہ خود بھی اپنی طاقت میں اضافہ کیا۔ اب علی خامنائی کے پاس وہی مطلق طاقت ہے جو 60 اور 70 کی دہائی میں شاہ ایران کے پاس ہوتی تھی، لیکن لائف سٹائل ان سب سے بالکل مختلف، شاہی خاندان کے مقابلے میں بالکل دوسرے اینگل پر کھڑا آیت اللہ علی خامنائی۔ یہیں سے اندازہ لگا لیجئے کہ شاہ ایران دنیا بھر کے دورے کرتے اور دعوتیں اڑاتے، بگھیوں میں سواری کیا کرتے، اور ادھر آج کا سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کبھی بھی ایران کی سرحد سے پار نہیں گیا۔ انہوں نے کسی ملک کا دورہ نہیں کیا اور اپنے پاس آنے والے کو ہنسی خوشی والی، وزڈم والی بات کرنی اور کبھی کبھی لطائف بھی سناتے تھے۔ اور یہاں پر دوبارہ سے انٹری ہوتی ہے ان کے جیل کے ساتھی اسدی کی، جو مارکسسٹ تھے۔ ان کا دل بہت برا ہوا، کہنے لگے میں نے اور آیت اللہ علی خامنائی نے ہمیشہ طاقت کے خلاف لڑائی لڑی تھی، اور اب یہ کیا ہوا؟ یکا یک آیت اللہ علی خامنائی بھی ایک آمر بادشاہ سے زیادہ بڑے آمر بن گئے ہیں۔ اور اسی بات پر مارکسسٹ دوستوں سے آیت اللہ علی خامنائی کے فاصلے پیدا ہو گئے۔ آج جب ہم آپ کو یہ کہانی سنا رہے ہیں، اس وقت تک آیت اللہ علی خامنائی کو پاسداران انقلاب کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ وہ اپنے پیش رو آیت اللہ خمینی سے تگنے عرصے سے سپریم لیڈر ہیں اور انہیں فی الحال تک عوامی حمایت حاصل ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی اس وقت تک ڈٹے ہوئے ہیں، وہ اپنے فیصلے عوامی حمایت کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کی سوچ عوامی امنگوں کی ترجمان ہے، وہ ایرانی چہروں کے عکاس ہیں۔ آیت اللہ علی خامنائی بلند حوصلے کے مالک ہیں اور اس وقت بھی انہوں نے کسی بھی قسم کا سرنڈر کرنے سے مکمل انکار کر رکھا ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی نے اسرائیل کو حملے کی بھاری سزا دینے کا عزم کیا تھا، اور پکچر آپ کے سامنے ہے۔ رات بھر تل ابیب کے اوپر میزائلوں کی بارش دنیا دیکھ رہی ہے۔ ایران بامقابلہ اسرائیل اور امریکہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کہانی کہاں پہ جا کے ختم ہوتی ہے، لیکن اس وقت وی باٹس میں TNS کی یہ کہانی فی الحال اپنے اختتام کی جانب جا رہی ہے۔ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیے گا۔